نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 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 محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1448 ہجری کے سلسلے شانتی مجلس حضرات کی صداقانیہ میں سماعت کرنا ہے۔ دیر رسم حسین گفتگو ہے کتاب خدا کی آئے خدا کے ذریعے اس آفاقی اور ابدی ربائی کے بسرے ایک لفظ دین اصل حسین، اور کل یہ عرض کر رہا تھا کہ رقیب الامت
شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بصری رکوع سے بے خودی جب حسین بن علی کو گفتگو کرتے تو انہوں نے بات کو اس منزل سے شروع کیا کہ اشرا اشرب للہ اس مصرے کے ذہن میں گفتگو تھی اپنے عشق کو لا کے شبد سے آرا آشنائے رمز اللہ جب وہ لا سے آرا ہو جائے تو پھر وہ رمز اللہ ہو جائے بہرحق درخواہ کو غلطی کا اصل حسین بن علی حق کے لیے اپنے خاک و خون میں آلودہ ہونے کو پسند کرے اور ایسا ہوا بس بنائے لا حسین خود بنائے لا یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی کربلا کی بات آتی ہے حسین بن علی کی قربانیوں کا ذکر آتا ہے ہر 5-10 سال کے بعد آواز اٹھتی ہے دو میں سے ایک آواز نہیں کبھی سے سنائی دیتی یا تو یہ آواز اٹھتی ہے کہ 2 شہزادوں کی چمکی یا یہ آواز اٹھتی ہے کہ حسین کو حصول اقتدار کے لیے میں حیرت میں ہوں کہ اتنے برس صدی سے زیادہ کا جب وہ بے شخصہ ہونے کو آیا اور کچھ نہیں تو صدی تو مکمل ہو رہی کسی دلیل کو اگر نہ سنا ہو کسی نص کو نہ جانا ہو کسی خطاب سے آگاہ نہ ہو کسی آیت سے واقف نہ ہو کسی حدیث کو نہ جانتا ہو تو کم سے کم حضرت علامہ اقبال کو پڑھ لیا ہو اس لیے کہ مجھ سے اگلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں کل جہاں تک رکا یہ 2 شعر میں نے اسی لیے پڑھے دوبارہ بہرحق درخواست حقوق الناس وہ لا یاد رکھیے بس بلائے لا الہ درکی ناس تیغلا جو ازبیا بیرو کشی اقبال کہتے حسین ابن علی نے بیان سے لا کی تلوار نکالی اب آپ کے حوالے کیسے چاہیے حسین ابن علی نے اپنی لیام سے لاٹھی سے بیان سے لا کی تلوار نکالی کھینچ لی کون کھینچتا ہے لا کی تلوار یہ مطالب پہنچ جائیں تو آگے بڑھو حسین نے لا کی تلوار نہ صرف کھینچی بلکہ زمانے کو بتلایا کہ لا کی تلوار کیسے کھینچی جاتی سکھلایا تو علامہ اقبال کہتے ہیں تیغلا جو ازمیاں بیرو کشید از رگے ارباب باطل خو کشی حسین نے جو لا کی تیغ کھینچی تو باطل کی شہرت سے خون نچوڑ اقبال کہہ رہے ہیں میں مسلسل کہہ رہا ہوں ممبروں سے کئی برس سے کہ ہمارے بچے ملت بلا تفریق میں مسئلہ کو پڑھے علامہ اقبال کو پڑھے اور میں نے تو سارے گزشتہ نہیں جانا اس میں فرض ارباب حل و عقد کو اور خصوصاً پاکستان کے اسکولوں اور کالجوں کے سلیبس
اور نصاب کے ترتیب دینے والوں کو مخاطب کر کے یہ گزارش کی تھی کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فرمودات اور ان کی مکاتیب و تحریر کو نصاب میں شامل کیا جائے اور سب کا بچوں کو پڑھایا جائے. فکری الجھنوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. حسین نے لا کی تلوار کھینچی اور اب جو کھینچی تو باطل کی شہرت سے خون نچوڑ لیا. آپ اس کے بعد سنیے گا وہ بات جو میں نے ابھی کہی. علامہ اقبال کہہ رہے میں نہیں کہا صدی ہونے کو آئیے تب بات کہہ دی تھی. یہ لے جائیں گے اسے محفوظ کیجئے. وہ داعش سلطنت پورے عراق وہ دل نہ کر دے باشری ساما سفر. اقبال کہتے اگر حسین اقتدار کے لیے نکلے ہوتے تو لشکر لے کے نکلتے گھر لے کے نہ. حسین اگر اقتدار کے لیے نکلتے سلطنت پورے الگ جو سلطنت حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ بال بچے لے کے نکلتا ہے, وہ گلبا لے کے نکلتا ہے, وہ یہ چھوٹا سا سامان سفر لے کے نکلتا ہے. وہ تو خبر دیتا ہوا جا رہا ہے کہ لٹ جاؤ گے. وہ تو خبر دیتا ہوا جا رہا ہے کہ کٹ جاؤ گے. وہ تو خبر دیتا ہوا جا رہا ہے کہ قتل ہو جاؤ گے. وہ تو نصرت کے لیے بھی کسی کو بلا رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا آ جاؤ وزارت دے دوں گا. حسین اگر اپنی نصرت کے لیے کسی کو آواز دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے آ جاؤ وزارت مل جائے گی, گورنری مل جائے گی, ریاست مل جائے گی, اقتدار مل جائے گا. وہ تو یہ کہہ کے بلا رہے ہیں آ جاؤ. سر نہیں رہے گا, آ جاؤ گھر نہیں رہے گا. اس رخ سے ذرا سنیے حسینیت کو. آ جاؤ گھر نہیں رہے گا, آ جاؤ سر نہیں رہے گا, آ جاؤ کلبہ نہیں رہے گا, آ جاؤ کٹ جاؤ گے, آ جاؤ کٹ جاؤ گے. آؤ جسے آنا ہے آئے اور جسے جانا ہے چلا جائے. ہاں یہاں کچھ نہیں رہے گا, وہاں سب رہے گا. دیکھیے دو کانسیپٹ الگ الگ ہیں. اس کانسیپٹ کے فرق کو ہمارے بچے اور دنیا سمجھے. جان لینا ہے, جان لینا. یہ دیکھنا پڑے گا تاریخ میں کہ کون جان دے کے نکلا. یہ سرفروشی کا سودا ہے, یہ لٹ جانے کا سودا ہے. جو بڑے اطمینان سے سر دینا جانتا ہو وہ آئے, وہ رکے. اس اطمینان اس لیے ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ کا ساتھ ہے. اطمینان اس لیے ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ کا ساتھ دینا ہے. تو جو کٹ جانا جانتا ہو, جو زخم کھانا جانتا ہو, جو گلا کٹوانا جانتا ہو, جو درد و کرب اٹھانا جانتا ہو وہ ہے. حسینیت جیت لینے کا نام نہیں ہے, حسینیت لٹ جانے کا نام ہے, حسینیت درد دینے کا نام نہیں ہے, حسینیت درد کا بار اٹھانے کا نام ہے, حسینیت صبر کروانے کا نام نہیں ہے, صبر کرنے کا نام ہے.
حسینیت سر لینے کا نام نہیں ہے، سر دینے کا نام ہے۔ 1400 سال میں اگلے اس لیے اس پیغام کو نہیں چھوڑا، زنجیر خود پہ لگاتے ہیں دوسروں کو۔ کسی کے نام پر اپنا لہو بہانے کا حوصلہ ہے۔ بند کر دو ملت کو قتل مت کرو، بند کر دو۔ اور آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے، آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بیٹھ کر اگر یہ کام کرے، روک دیں اس کو۔ ہر وہ چیز جس سے ملت کو نہیں کرو سانو بند کروائیے۔ سلامات دیجیے محمد۔ انشاءاللہ سلامات دیجیے بلند آواز۔ اپنا لہو بہانے کا حوصلہ، میں علامہ اقبال کی بات پہ رکا واپس آ رہا ہوں۔ اپنا لہو بہانے کا حوصلہ ہے، خود تو سخت دے 1400 سال میں۔ حسینیت کو زمانہ سمجھے، حسینیت کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتی، زمین رکھ دیتی ہے۔ پہلا جملہ کہوں، حسینیت لوگ جانے کیا سمجھ رہے ہیں، کس چیز کا کیا کانسیپٹ ہے۔ سنو کانسیپٹ کیا ہے۔ حسینیت کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتی، زمین رکھ دیتی ہے۔ حسینیت کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، تبرک رکھ دیتی ہے۔ ہماری مجلس میں تبرک مسلک دیکھ کے نہیں بنتا۔ تبرک مسلک دیکھ کے نہیں بنتا، سبیل پہ کوزے مسلک دیکھ کے نہیں تقسیم کیے جاتے۔ ارے مسلک تو مسلک ہے، مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا، دین بھی نہیں دیکھا جاتا۔ حسینیت ہے، حسینیت درد سہنا جانتی ہے، درد دینے سے واقف نہیں ہے۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ حسینیت کے پیغام کے تسلسل کو سمجھو۔ حضرت حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے تصور پیش کرنے کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان پر یہ مملکت خدا داد پاکستان قربانی
پانی لے کے نہیں دے کے ملا. یہ مملکت خدا راج پاکستان، یہ وطن، یہ سرزمین قربانی لے کے نہیں جانے دی ہے، جانے دی نہیں ہے. اور یہی بات اقبال نے سمجھا. ایک اور شعر پڑھ لیتا ہوں اس مسئلے سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں حضرت علامہ اقبال کا کہ حسینیت کے کانسیپٹ کو سمجھنا سکتے تیرو سنانو خنجرو شمشیر آرزو. علامہ اقبال کہتے ہیں تیرو سنانو خنجرو شمشیر آرزو. کیا دیکھ کر کہا، کس پہ نظر تھی، بس منظر میں کیا ہے یہ آپ سمجھیے. تیرو سنانو خنجرو شمشیر آرزو. میری آرزو تیر کھانا، خنجر کھانا، شمشیر کھانا، نیزہ کھانا. میری آرزو تیرو، مصرع بہت ہے، تیرو سنانو خنجرو شمشیر. سب کھانے کا حوصلہ ہر ایک کو نہیں ہوتا. اتنے جملوں کے بعد مصرع کے حوالے حضرت علامہ اقبال کا تیرو سنانو خنجرو شمشیر آرزوز. بامن بیا کہ مسلک شبیر آرزوز. میرے ساتھ بتانا میرا مسلک حسینیہ. اس کے ساتھ چلنے کا ہر ایک کو حوصلہ نہیں اس کا ساتھ دینے کا ہر ایک کو حوصلہ نہیں ہوتا. تو جب یہ بات کہہ چکے کہ وہ داعش سلطنت بودے اگر سلطنت بودے اگر حسین اقتدار کے حصول کے لیے نکلے ہوتے تو لاؤ لشکر لے کے نکلتے ہیں. یہ تھوڑا سا سامان سفر، یہ چھوٹا سا کتبہ یہ لے کے نکلے. اور پھر اس کے بعد دشمناؤں ریگ صحرا لاتا. حسین کے دشمنوں کی تعداد صحرا کے، بیابان کے، ریگستان کے ذروں کے برابر تھی.
چھوٹی چھوٹی بحث میں لوگ لگے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھ لے ویسے ختم ہو جائے. لشکر کتنا تھا یزید کا، فوج کتنی تھی یزید کی، لاکھ تھے، ہزار تھے، ہزاروں تھے، لاکھوں تھے. اللہ اقبال نے بات ہی ختم کر دی. دشمناؤں کے سیالہ، ذرا گل کے تو دکھاؤ ریگستان کے ذرے کتنے ہوتے ہیں، گل کے دکھاؤ. دشمناؤں کے سیالہ دوستانے او بیستان ادا. اس کے دوستوں کی تعداد قیامت تک حضرت علامہ کے اس بسرے کا بار دنیا کی زبانیں نہیں اٹھا سکتی. اگر میں اس کا ادبی وقار بناؤں، اس کو مقالے لکھے جائیں، لاہور کی سرزمین پر رہنے والے، فکر کرنے والے نوجوان اس رموز بے خودی کی مثنوی کو کھولیں اور اس بسرے کے اوپر مقالے لکھے. دعوت فکر دے رہا ہوں کہ علامہ نے کہا کیا. تو اس کے دشمنوں کی تعداد، دشمنوں رنگ سہرا گلی نہیں جا سکتی اتنی تعداد. دوستانے او بیزدہ ہم عدد، علم عادات ایک اپنی جگہ پہ علم ہے. علامہ نے اس کی بنیاد پر مصرع کہا. علم عادات کی بنیاد میں ذرا سا مصرع پہنچانے کے لیے بتا دوں کہ جتنے الفابیٹس آپ کے پاس ہیں ان کے عدد ہوا کرتے ہیں، اور ان کے جو عدد ہیں یہ ایک صحیفہ تھا جو حضرت شیش پہ اترا تھا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس پر. تو یہ وہ صحیفہ ہے اور اس میں عدد ہے. اور عدد کیا ہے؟ الف کا 1، بے کے 2. اچھا اس کی ترتیب کیا ہے؟ الف بے تے والی نہیں، یہ حروف ابجد. یہ صحیفہ ابجد کہلاتا ہے. الف کا 1، بے کے 2. ابجد ہمس ہتی کلمت سامس. یوں چلے گی ترتیب، اور اس میں 10 تک جائے گا، 10 کے بعد 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، اور پھر 100 تک جائے گا، اور 100 کے بعد 200 ہے، 300 ہے، 400 ہے. تو اس طرح عدد پڑھتے ہیں. تو جتنے الفابیٹ آپ کے پاس ہیں الفابیٹس ان کے عدد ہیں. اقبال نے اس کی بنیاد پر مصرع لکھا. وہ کہتے ہیں کہ حسین کے، اچھا جو لوگ فارسی جانتے ہیں یہ لفظوں سے واقف انہیں پتا ہے، یزدہ، یزدہ، یزدہ خدا کو کہتے ہیں فارسی میں یزدہ خدا کو کہتے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں حسین کے دشمنوں کی تعداد رنگ صحرا کے برابر ہے، گن نہیں سکتے، لیکن حسین کے دوستوں کی تعداد یزدہ کے عدد کے برابر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں یزدہ کے عدد کے برابر ہے حسین کے دوستوں کی تعداد. طاہر ناظر علی صاحب تشریف فرما ہے جو صاحبان علم ہے، وہ تو کسی کو جانتے ہیں کہ یزدہ کے عدد کیا ہے. آج آپ کے میتھمیٹکس کا امتحان ہے، میرے ساتھ دیجیے. ترتیب کیا ہے؟ حروف ابجد ہے. دیکھیے اب یہ ترتیب بچے یاد رکھیں، کوئی لغت کھولیے گا اردو کی اچھی لغت، اس میں ابجد پہ آئیے گا، الف اور ب پہ، اس پہ آپ کو پورا صحیفہ مل جائے گا اور اس کی عدد مل جائے گی، جا کے پڑھیے. الف ب جیم دال ابجد، ہم بس ایک چھوٹی ہے، واؤ سے اس طرح سے عدد پڑھ رہے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 10 پہ جائیں گے اور 10 سے آگے بڑھیں. اقبال کہہ رہے، علامہ اقبال کہہ رہے کہ حسین کے دوستوں کی تعداد یزدہ کے عدد کے برابر ہے. اب یزدہ کے عدد گننا شروع کیجیے. یہ کہ 10 زے کے ساتھ دب دب کے کیوں بولتے ہیں؟ یہ کہ 10 زے کے ساتھ
دال کے 4 21 الف کا 1 دودھ کے 50 علامہ کے شعروں کی گہرائی دیکھیے. یزدہ کے عدد کے برابر ہے حسین کے دوستوں کی تعداد اور یزدہ کے عدد ہے 72. تو عدد چھپا ہوا تھا لیکن 2 باتیں چھپا دی مصرے میں. ایک طرف عدد چھپایا, دوسری طرف 72 عدد والے اردو فارسی میں اور بھی لفظ تھے جو مصرے کے وزن میں آ سکتے تھے. علامہ اقبال یزدہ لائے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کے گمراہوں کی نہیں خدا کی فوج ہے. یہ دنیا کے گمراہوں کی نہیں خدا کی فوج ہے. اب اگر بات علامہ اقبال کے مصرے سے پہنچ گئی کہ یہ خدا کی فوج ہے تو اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر خدائے سخن حضرت پیر علی صلی اللہ مقامہ کا مرثیے کے بدلے کا صرف مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے چاہیے سنیے گا بولیے گا. جاتی ہے کس سپاہ سے رنگ میں خدا کی فوج. ذرا اپنے بچوں کے ذہن بھی اگر کہیں دھل نہ گئی ہے تو یہ مصرع اس لیے پڑھتا ہوں کہ دور ہو جائے. آپ نے غور نہیں کیا حدیث کا مصرع پڑھنے سے پہلے حضرت علامہ اقبال کا مصرع پڑھا ہے تاکہ کوئی آواز نہ آئے غلو ہو گیا. جاتی ہے کس کو شرن میں خدا فوج. ایسی فوج کسی نے دیکھی ہے؟ ایسی فوج کسی نے دیکھی ہے جس میں اگرچہ مختلف سن و سال کے ہیں. فوج ہے گفتگو جہاں رکوبہ میں مسلسل ہو جائے گی تو وقت ہو جائے گا. اگرچہ مختلف سن و سال کے خالص اردو میں ایک جملہ ہے جسمانی اعتبار سے عمریں مختلف ہیں حوصلوں کے اعتبار جسمانی اعتبار سے سن و سال میں فرق ہے, حوصلوں میں فرق ہے. حوصلوں کا عالم یہ ہے کہ بچے تو جوانوں سے آگے بڑھ گئے اور بوڑھے ایسے لڑے کہ دنیا جوانوں کی جنگ بھول گئی. کوئی تفصیل ہوتی اور موقع ہوتا تو عرض کرتا یہ مثال بھی کربلا ہی میں ملے گی کہ 90 اور 110 برس کا بوڑھا جس کی کمر دوہری ہے
تو اس کے لیے ظاہر ہے میدان میں لڑنا مشکل تھا کہ کمر دوہری ہے، تو اس نے اپنے ساتھ آنے والے انصار سے کہا بیضا رکھو لوہے کا کمر کے پیچھے اور باندھ دو تاکہ میں ڈال دوں۔ اور پھر ایک جملہ اور حوالے کروں اور اسے میرے دوست محفوظ کرے، بیضا رکھو، بیضا رکھا گیا اور باندھ دیا کہ کمر سیدھی ہو گئی، کمر سیدھی ہو گئی۔ سنتے تھے، خدا کی قسم اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا، سنتے تھے کہ جنت میں بوڑھے جوان ہوتے۔ شراب پلائے گا اور دنیا میں شراب کا لفظ، ایک تو قرآن کا لفظ ہے، دنیا میں شراب کا لفظ صرف نجس شراب کے لیے نہیں استعمال ہوتا، فکر کی بھی شراب ہوتی ہے، تعقل کی بھی شراب ہوتی ہے، نظر کی بھی شراب ہوتی ہے، علم کی بھی شراب ہوتی ہے، عقل کی بھی شراب ہوتی ہے، حاصلوں کی بھی شراب ہوتی ہے، کیفیتوں کی بھی شراب ہوتی ہے۔ استاد قمر جلالی کی بیعت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے عجیب کیفیت کی بیعت ہے، پیری پیری بڑھاپا، پیری نہ کیسے باعث فخر شباب ہو، پیری نہ کیسے باعث فخر شباب ہو، ہوتی ہے تیز جتنی پرانی شراب۔ بچوں کے بھی حوصلے، بچوں کی ماؤں کے بھی سلام ان ماؤں پر جو زلفیں سوار کے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔
بچوں کو خوب نہانے کے لیے سلام علی کی بیٹی سلام ثانیہ زہرا سلام عقیلہ بنی ہاشم زینب کے صبر کو سلام زینب کے ثبات کو سلام زینب کے حوصلوں کو اگلا جملہ سن سکتے ہیں اس ماں کو سلام جو بیٹوں پہ نہیں ہوئی آج محرم کی 4 ہو گئی فاطمہ کے نواسوں کا محرم ہے یہ اب آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سلام اس ماں پر جو اپنے بیٹوں پہ نہیں ہوئی بہت محبت کرتے ہیں حسین بہن سے اور بہن بھی بہت محبت کرتے نہیں پڑھتا مگر آج میرا دل ہے بہت محبت کرتے ہیں بہن آتی ہے تو تعظیم پہ کھڑے ہوتا کہتے زینب ماں کے بعد سے ہوتے تمہیں ماں کی جگہ سے تعظیم پہ نہیں کھڑے ہوتا تاریخ میں بڑی تفصیل سے کچھ چیزیں لکھی بہن کی محبت کا یہ عالم ہے کہ پنجگالہ واجب نماز پڑھنے سے پہلے بھائی کا چہرہ دیکھتی جب بھائی کا چہرہ دیکھ لیتی ہے تب واجب نماز کی ترتیب ہے نبی کی نماز اور حسین کا یہ عالم جب کوفے علی نے دارالخلافے کو منتقل کیا اور آئے تو کوفے کی عورتیں جناب امیر کے دروازے دوپہر کا وقت اور ان عورتوں نے آ کر دستک دی قمر نے خبر کی علی در دولت پہ آئے پوچھا گیا کہ ہم اس ارادے اور قصد سے آئے ہیں کیا آپ کی بیٹی ہمیں تفسیر قرآن پڑھی حسین پہلو میں کھڑے تھے علی نے کہا جاؤ بہن سے پوچھ کر آؤ جو وقت وہ مقرر کرے جو وقت وہ معین کرے وہ وقت دے دیا ہے جس دل کے لیے حسین آئے تو بہن حجرے میں استراحت میں تھی آرام کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا حسین نے دیکھا دوپہر کا وقت حجرے کے روزن سے ایک دھوپ کی کرن آئی حسین نے دوست سے آبا ہوتا بہن کے سائے جب تک بہن آرام کرتی رہی بھائی سایہ کیے کھڑے بہن نے کچھ دیر میں آنکھیں کھولی کہ بھیا کب سے کھڑے ہو خدا کی آوازوں پہ خدا کی آنکھوں پہ رحمت نازل کہ بھیا کب سے کھڑے ہو کہ بہن بابا کے پاس صوفے کی عورتیں آئی تفسیر قرآن کے لیے وقت چاہتی ہے بابا نے بھیجا تب ہمیں آواز دے لی ہم آئے تھے آپ سے پوچھ رہے اتنا احترام کر ہم آئے تھے آپ سے پوچھ رہے مگر ایک طرف سے دھوپ کی کیا رہا ہم نے خیال کیا کہ کہیں آپ کے آرام پہ خلل نہ آ جائے ہم نے آبا کا سایہ کیا زینب نے کہا بھائی کاش کوئی ایسا وقت آئے
کوئی ایسا وقت آئے کہ تم آرام کر رہے ہو، دھوپ آ رہی ہو، بہن اپنی چادر کا ساتھ سن لیا آپ نے واقعہ؟ ہاں وقت تو آیا، وقت تو آیا، مگر سر زینب پہ چادر سر زینب پہ چادر لگی۔ کب آیا پڑھتا نہیں ہوں، آج سن لو کب آیا وقت 11 محرم کو۔ مقاتل کہتے ہیں جس وقت اہل حرم کو مقتل سے گزارا گیا اور بہن نے بھائی کے لاشے کو دھوپ پہ دیکھا، تو بہن کو وعدہ یاد تھا، مگر بہن کے سر پہ چادر لگی۔ تو آپ کو معلوم ہے زینب نے کیا کیا؟ زینب کے سر پہ چادر نہ تھی، زینب جھک گئی اور سر کے کھلے ہوئے بالوں سے بھائی کے لاشے پہ سایہ کیا۔ تاریخ یہ نہ بتلا سکی یہ سایہ کتنی دیر رہا، ہاں تاریخ نے یہ بتلایا ایک تازیانہ بلند ہوا، پشت زینب پہ آیا۔ خدا اپنی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ یہ فکر عاشور کے بعد کے حالات کے ہیں، اگر میں نے اس وقت پڑھ دیا تو میرا ایک جملہ سن لو۔ خدا تمہاری اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ میں نے جتنے مقاتل دیکھے، 2 ہستیاں ایسی دیکھی کہ جب وہ حسین کے لاشے پہ جھکی ہے یا لاشے سے لپٹی ہے تو وہ خود نہیں اٹھی، یا تو تازیانے نے زینب کو اٹھایا یا تواجوں نے سکینہ کو اٹھایا۔ بہت محبت کرتی ہے بھائی سے، اس لیے سنایا تھا ایسی پہل ایک مرتبہ اور محبت سے۔ یہ کہاں سب جا رہے ہیں، تم نہیں جا رہے؟ کہاں ماں کو اجازت نہیں دیتے، ماں کو اجازت نہیں دیتے، وہ تھامی لے کر آئی۔ حسین خیمے کے صحن میں کرسی پہ تشریف فرما تھے، ایک بار بہن کو آتے دیکھا، حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہمیں بلا لیا ہوتا، کہا بھیا یہ بتلاؤ کبھی ہم نے زندگی میں تم سے کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں بہن، بھائیوں کو تو یہ ارمان رہتا ہے، بہنیں کوئی تمنا کرے بھائی پورا کرے۔ اچھا آج اگر کچھ مانگے گے تو دو گے؟ کہا بھیا میرے بچوں کو مرنے کی رضا رل کی رضا دے دو۔ زینب ساری زندگی میں مانگا بھی تو کیا مانگا، بچوں کے مرنے کی رضا مانگی، ہم وعدہ کر چکے، جاؤ۔ اور وہ محبت جانے لگے، تو زینب نے کل 2 جملے کہے ہیں۔ ایک جملہ یہ کہا، بیٹا پشت سے پشت ملا کے لڑنا، پیٹھ سے پیٹھ ملا کے لڑنا، بھائی سے بھائی دور نہ ہو۔ اور دوسرا جملہ یہ کہا، آلا محمد اگر مجھے خبر بھی مل گئی کہ تم نے لڑتے ہوئے دریا کا رخ کیا تو میں تمہیں دور نہیں۔ دریا کا رخ کیا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ آنا محمد چلے ماں کو سلام کر کے، یہ ابھی خیمہ سادات میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ جیسے علی اکبر کے پیدا ہونے کے بعد حسین نے زینب کی گود میں دیا تھا، بہن تم پالو، ایسے ہی آنا محمد
محبت تو زینب نے عباس کی گود میں دیا تھا، بھیا تم پالو، پالا عباس نے ہے، اور گود کے پلے ہوئے کے لیے پالنے والا باپ کی جگہ ہوتا ہے، رموز تیغ بھی سکھائے ہیں، استاد بھی ہے، جب بچے لڑنے کے لیے چلے گھوڑے پہ حسین و عباس و علی اکبر سوار ہے، بچوں نے قیامت کا حملہ کیا، دانشیات حسین دیتے جاتے ہیں، عباس کیا تمہارے سکھائے ہوئے وار کیے ہیں بچوں نے؟ عباس جھک جھک کے سلامی دیتے ہیں، ایسے میں ایک تیر آیا اور کی پیشانی میں لگا، ایک بھالا محبت کے سینے میں لگا، بچے تیورا کے گرے، بابو کو آواز دی، عباس نے نجات گھوڑے کی کھینچی، حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا جاتے ہو میرے شیر، کہا میری گود کے بالے، حسین نے کہا عباس جس نے بالا ہو وہ ناشے نہیں اٹھاتا، ارے یہ ہمارا کلیجہ علی اکبر کا لاش ہے۔ علی کی بیٹی مسلح پر تھی، فضا نے پکار کے کہا اولا محبت کے لاشیں آ رہے ہیں، زینب کے لاڈلوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مڑ کر کہا میرے بھائی سے کہہ دو جسے صدقہ کر دیتے ہیں اسے گھر میں نہیں لاتے، ہو گئی مجلس، دو جملے اور ماتم کرنا، جسے صدقہ کر دیتے ہیں، مگر حسین کا دل بھی تو حسین کا دل ہے، لاشوں کو لے کر آئے، خیمے میں لٹائے، بیویوں نے بال کھولے، ماتم ہوا، حسین نے کہا فضا تیری شہزادی نظر نہیں آتی، کہ دوسرے خیمے میں مسلح سجادے پر ہے، حسین آئے تو دیکھا زینب سجدے میں ہے، شکر خدا کے عجیب کام کیا، شالوں سے بہن کو اٹھایا، کہ اٹھو بہن بچوں کا آخری بار چہرہ دیکھ لو، لے کر آئے، آنسو تو نہیں بہا، آخری جملہ زینب روئی تو نہیں، لیکن دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی۔